معراج کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے. اس میں پھر بعض کہتے ہیں کہ آپ اس سیڑھی کے ذریعے گئے تھے اور آپ کا جو براق تھا وہ وہیں رہا, پھر واپس وہیں اترے اور پھر براق کے ذریعے واپس آیا بیت اللہ. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ سیڑھی کے اوپر بھی براق کے ذریعے آپ پھر گئے, پہلے آسمان پر وہاں دستک دی, کیونکہ آسمان پر ایک نظام ہے, ایسے کوئی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں. فرشتے نے پوچھا جی کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں. ساتھ کون ہے؟ فرمایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر پوچھا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ یہ ایک آپ کی شان اور عظمت کو ظاہر کرنا مقصود تھا کہ آپ ایسے نہیں آ رہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود بلایا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جی بلایا گیا ہے. تو پھر فرشتوں نے مرحبا بکم ایھا الصالح سے آپ کا استقبال کیا اور پھر پہلے آسمان پر آپ پہنچے. پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک سفید ریش, ایک بزرگ کھڑے ہیں سامنے. تو آپ گئے, بلکہ انہوں نے آپ کو سلام کیا, آپ نے جواب دیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. پھر اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر گئے, وہاں بھی ایسے دستک دی اور باقاعدہ اجازت اور سارا معاملہ ہوا. وہاں جب گئے تو وہاں پر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا, ان سے ملاقات ہوئی. اور پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر جب آپ گئے وہاں پر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں کہ یوسف علیہ السلام کو پوری کائنات کا نصف حسن دیا گیا, یعنی آدھا حسن جو ہے باقی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو لیا. حسین جمیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی بہت حسین جمیل تھے. پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یاد رکھنا کون سے آسمان پر؟ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر ساتویں آسمان پر جب آپ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. بیت المعمور جیسے یہاں پر زمین پر قبلہ ہمارا بیت اللہ ہے, ایسے ہی بیت المعمور آسمانوں پر جو فرشتوں کا قبلہ ہے وہ ہے. اور اس کا 70,000 فرشتے جو ہے اس کا طواف کرتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ جو فرشتے طواف کرتے ہیں پھر ان کی کبھی باری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اتنے زیادہ ہیں لیکن اللہ کی عبادت میں ہر وقت معمور ہیں. پھر آپ اس کے بعد عند سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بس یہ وہ مقام تھا جس سے آگے کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا تھا. آپ نے جنت آپ کو دکھائی, جہنم آپ نے دیکھی, اور پھر اس کے بعد ایک اور مقام آپ نے دیکھا جس کو سریف الاقلام کہتے ہیں. سریف الاقلام, سریف کہتے ہیں جب اب تو جو قلم اور پین اور آگے ہیں, جب تختی سے وہ جو قلم ہوتا تھا جس کو دوات میں ڈبو کر تختی کے اوپر لکھا جاتا تھا, جب اس تختی پر لکھتے تھے نا اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے, اس آواز کو سریف کہتے ہیں. تو وہاں پر یہ آواز قلم و قلم کے چلنے کی آواز آپ نے سنی. تو وہاں پر جو ہے تقدیر لکھی جاتی ہے. ایک تو لوح محفوظ کے اندر سب کچھ لکھا جا چکا ہے, پھر ہر سال کے لیے جو امور جو فرشتوں کے جو ان کے ذمے ہوتے ہیں وہ پھر لکھے جاتے ہیں وہاں پر اور ان کے سپورٹ کیا جاتی ہے. اللہ کا ایک نظام ہے. تو وہ مقام بھی آپ کو دکھایا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے قرب کا بہت یعنی وہ سب سے قرب آپ کو حاصل ہوا, تقرب, اور پھر مکالمہ ہوا, تحیات و سارا. تو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. معراج کے موقع پر 3 چیزیں عطا ہوئیں. سب سے پہلی چیز خواتین بقرہ وہاں پر آپ کو ملی. سورۃ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کو تحفہ دیا.
اور دوسرا تحفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا 50 نمازیں 50 نمازیں ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے حکم نامہ یہ دیا. اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑا انعام دیا. فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی ایسا ہوگا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا میں اس کو جنت دیتا ہوں. یہ انعام دے دیا. حدیث قدسی یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے پاس اس حالت میں آئے کہ یہ پوری زمین کا جو حجم ہے اس کے برابر تمہارے گناہ تھے. بقراب الارض خطایا، کتنی بڑا یہ کرۂ ارض کے برابر تمہارے گناہ ہیں. اتنے گناہ تم میرے پاس لے کر آئے لیکن ان گناہوں میں شرک نہیں تھا. لا تشرک بی شیئا، لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا تھا. تو لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں تمہارے ان گناہوں کی بقدر تمہیں مغفرت عطا کروں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کے شائبے سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو یہ تیسرا انعام ملا. آپ پھر واپس جب 7ویں آسمان پر آئے ابراہیم، وہ پہلا تھا اوپر سے آ رہے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات. پھر چھٹے پر جو اس وقت دوسرا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تحفہ ملا ہے. یہاں ایک اور اہم مسئلہ بھی ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ کا دیدار، یعنی تمام پردے ہٹ گئے تھے، ڈائریکٹ دیدار ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک اہم مسئلہ ہے. تو اس میں جو راجع قول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں من زعم ان محمدًا، انہوں نے پہلے آیت پڑھی کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، کہ آنکھ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی اللہ تعالیٰ کی ذات کو، یہ دنیا کی آنکھیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی اس پر پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا. تو یہ یعنی آواز آئی، مکالمہ ہوا، سارا کچھ بہت زیادہ قرب تھا. یہ اس میں کافی اور بھی تفصیلات ہیں، میں نے کافی اس کو کلوز کیا ہے. تو بہرحال اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتی ہیں، یہ آیت پڑھ کر انہوں نے فرمایا من زعم ان محمدًا قد رأى ربه فقد اعظم الفریہ. جو یہ گمان کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو اس نے جھوٹ بولا ہے. اعظم الفریہ، بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. تو بہرحال بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام پردے ہٹ گئے تھے، یعنی بالکل بالمشافہ دیدار کی ہوا. تو یہ جو یعنی جو قیامت کے دن ہوگا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جنت کے اندر سارے پردے ہٹ جائیں گے. کیونکہ جنت میں جو انسان ہوگا یہ قوا اور یہ جسم وہ الگ ہوں گے. وہاں پر وہاں ہم یعنی کھائیں گے لیکن قوت انہضام جو ہے وہ الگ ہوگا. وہاں پر پیشاب پخانہ اور اس طرح یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور وہاں پر انسان بیمار نہیں ہوگا، وہاں بوڑھا نہیں ہوگا، وہاں موت نہیں ہے، وہاں سب کچھ الگ ہے. تو وہاں پر جنت میں جو سب سے بڑی نعمت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ اپنا دیدار ہوگا. وہ جنت میں ہوگا جو تمام پردے ہٹ جائیں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس طرح آپ جیسے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ایسے بیٹھ کر ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. آمین. وسلم کا دیدار نصیب فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنت میں لے کر جانے والے ہوں. آپ پھر یہاں سے واپس یہ واقعہ سنا ہوا ہے، نماز 5 ہوں گی. بہرحال اس میں آپ 9 مرتبہ گئے.
پہلے 5 کم ہوئی، پھر 5، پھر 5، پھر 5، جب آخری 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا کہ ابھی بھی جاؤ، یہ بھی بہت زیادہ ہیں، مجھے پتہ ہے میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اب حیا آتا ہے، میں اب نہیں جاتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعداد تو کم ہو گئی ہے لیکن اجر اور ثواب اتنا ہی ہے جتنی میں نے فرض کی تھی، یعنی ہم نمازیں 5 تو 5 ہی پڑھیں گے لیکن ان کا اجر اور ثواب ہمیں 50 کا ہی ملے گا۔ پر آپ واپس آئے اور یہ سارا، جب آپ نے اگلے دن صبح کو دن کو آپ بیٹھے تھے، ابو جہل گزرا، اس نے دیکھا کہ آپ تھوڑا پریشان اور متحیر کیفیت میں بیٹھے ہیں، اس نے پوچھا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں بیت المقدس گیا ہوں اور آ گیا ہوں۔ تو اس نے کہا لوگوں ادھر آؤ ادھر آؤ، سب کو اس نے جمع کر لیا۔ وہ تو مذاق اڑانا چاہتے تھے نا، کہ اس نے کہا کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا سنیں کیا کہہ رہا ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بیت المقدس گیا ہوں رات اور آ گیا ہوں۔ بیت المقدس کی مکہ سے 40 دن کی مسافت ہے، 40 دن لگتے ہیں وہاں جانا اور 40 دن آنا، اور آپ ایک رات میں گئے اور آئے۔ وہ تو لمحہ تو ایک بھی زمین پر نہیں گزرا تھا نا، آپ کا جو سفر ہوا سارا۔ تو بہرحال وہاں پر پھر جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھا تھا انہوں نے کہا اچھا آپ گئے ہیں، چلو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہاں جی فلاں چیز بتائیں ذرا، ہم آپ سے پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا۔ وہ جو کچھ پوچھتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھیک سارا بتاتے گئے منظر، ایک ایک چیز انہوں نے پوچھی، آپ نے بالکل پریشان۔ اچھا تو چلو اب ہم راستے کے بارے میں بتاؤ، راستے میں کیا کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں میں نے ایک قافلہ دیکھا ہے جو مکہ واپس آ رہا ہے شام سے، اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جب میں گیا تھا، جاتے ہوئے میں نے دیکھا اونٹ گم ہو گیا، واپسی پہ وہ اونٹ ان کا پھر مل گیا تھا، اور اب وہ ان کا سفر پھر شروع ہو گیا ہے، اور سب سے آگے ایک بھورے رنگ کا اونٹ ہے اور اس کی 2 طرف جو ہے سامان لدا ہوا ہے، ایک بورا اس طرف ہے ایک بورا اس طرف ہے، یہ اس میں اونٹ ہے، اور 3 دن بعد وہ مکہ میں پہنچ جائے گا، یعنی یہاں سے اتنے فاصلے پر ہے کہ تیسرے دن مکہ میں پہنچ جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا چلیں پتہ چل جائے گا ابھی، تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، تیسرے دن جو ہے وہ قافلہ۔ یہاں پر ایک اور واقعہ بھی ذکر ہوا حبس شمس کا، کہ وہ تیسرا دن سورج غروب ہونے والا تھا اور قافلہ پہنچا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ کیا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا اور سورج غروب نہیں ہوا یہاں تک کہ وہ قافلہ پہنچ گیا اور پھر سورج غروب ہوا۔ یہ واقعہ ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا بعینہ ہی، ویسے ہی ایک بھورا اونٹ سب سے آگے تھا اور اسی طرح قافلہ پہنچا، اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کا اونٹ گم بھی ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہاں فلاں جگہ پر ہمارا اونٹ بھی گم ہوا۔ تو جب یہ منظر دیکھا تو ولید بن عقبہ نے اس نے کہا کہ دیکھیں ہم نے نہیں کہا کہ کتنا بڑا جادوگر ہے، رات رات روک رہا، سبحان اللہ، دیکھیں کیسے انہوں نے 1 منٹ میں جھٹلا دیا۔ ان کو ان کے نصیب میں نہیں تھا ایمان، بس اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان ہوئے صحابہ، اللہ نے ان کو بھی چنا تھا، وہ بھی چنیدہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوا کہ حج کا جب سیزن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوچا کہ اب باہر کے لوگوں کو دعوت دی جائے، یہاں تو انہوں نے نہیں ماننا، تو وہ مختلف قبائل سے آپ نے مختلف قبائل کو دعوت دی حج کے سیزن میں، تو اوس اور خزرج سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ اوس اور خزرج مدینہ کے 2 بڑے قبیلے تھے، اور یہ مشرکین کی قبائل تھے، یہودیوں کے یہ نہیں تھے، لیکن یہودیوں کے جو بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہودیوں کے جو وہاں قبائل تھے، ان سے ان کی اکثر لڑائی رہتی تھی۔ یہودی ان کو کہتے تھے کہ یہ چونکہ یہودیوں سے تعداد میں اور طاقت میں زیادت ہے، یہ غالب رہتے تھے، یہودی مغلوب رہتے تھے، لیکن یہودی ان کو کہتے تھے کہ ان قریب اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے
ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ ہم غالب ہو جائیں گے، تم پھر مغلوب ہو جاؤ گے۔ ہمیں ان کی علامتیں، ان کی نشانیاں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور پھر ہم غالب ہو جائیں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا، یہ تو پہچان گئے کہ یہ تو واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ 6 لوگ تھے، فوراً یہ مسلمان ہو گئے، اور پھر اگلے سال 11 نبوی میں پھر یہ آئے، اور اس وقت یہ 5 یہی تھے، اور ان کے ساتھ جو ہیں 7 اور تھے، ان میں یہ 12 لوگ پھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر یہ گئے اور اپنے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لے کر گئے تھے بطور معلم کے، قاری پڑھانے کے لیے وہاں پر۔ پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گئے، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ پھر وہاں پر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو نماز بھی پڑھاتے تھے، اور بعد میں جو ٹائم ملتا تھا لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے۔ اس طرح اسید بن حضیر، ان کو جب پتہ چلا کہ آپ صحابی کا نام کیا ہے، جن کے گھر میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، کہ ان کے گھر میں یہ ٹھہرے ہوئے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، وہ تلوار لے کر آئے اور کہا کہ یہ آپ نے کیا شروع کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذرا بیٹھے، میری بات سن لے، پتہ چل جائے گا کیا شروع کیا ہو، پھر فیصلہ کر لینا جو کرنا ہو۔ تو بیٹھے، قرآن پڑھ کر سنایا تو انہوں نے کہا واقعی یہ تو ما احسن هذا الکلام، اتنا خوبصورت کلام تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ کہا کہ کیسے مسلمان بنتے ہیں، مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک اور بندہ آپ کو بتاتا ہوں، ان کو بھی یہ قرآن سنا ہے۔ تو انہوں نے پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے، ان کا نام لیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو پھر وہ بھی انہوں نے جب سنا وہ بھی مسلمان ہوئے، اور ان کا پورا قبیلہ جو بنو الاشہل ان کا قبیلہ تھا وہ سارا مسلمان ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور بنو نذیر میں بنو نذیر نے جب خندق کے موقع پر دھوکہ دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ان پر چھوڑا تھا، سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے پھر یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے دھوکہ دیا تھا نا، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جتنے مرد ہیں ان کی گردنیں اتار کر ان کو خندقیں کھودی تھی، گڑھے، ان میں ان کو پھینک دیا جائے، عورتوں اور بوڑھوں کو، بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، تو 1200 یہودی بنو قریظہ کے ان کی گردنیں کاٹ کر، دھوکہ دیا تھا نا انہوں نے، ان کو گڑھوں میں پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پھر یہ 75 لوگ آئے، تو واپس یہ پھر 13 نبوی میں پھر انہوں نے بیعت کی، یہ بیعت عقبہ ثانیہ۔ پھر انہوں نے ہجرت کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی دعوت پھر آپ نے 13 ہجری کے آخر میں ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ میں سیرت طیبہ کو مکمل سب سے پہلے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیا ہی خوب ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ایک روشن ہو، واضح ہو، کلیئر ہو کہ آپ کی زندگی کا ہر سال اس طرح یہ معاملہ ہو۔ تو کس طرح پھر ہمارے لیے اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا شریعت کے سنت کے مطابق کتنا آسان ہوگا جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ ہوگا۔ ہم ہر معاملے میں اسی سے فیصلہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موڑ پر کیا کیا تھا، ہم بھی ویسے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی میں کیا کیا، غمی میں کیا کیا، پریشانی میں کیا کیا، والدین عزیز و اقارب کے ساتھ کیا معاملے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملے تھے، کافروں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، بطور سپہ سالار کیسے تھے، بطور قاضی کیسے تھے، بطور سیاستدان کیسے تھے، بطور جج کیسے تھے، بطور استاد کیسے تھے، بطور شوہر کیسے تھے، بطور ایک رشتہ دار کیسے تھے، بطور بھائی کیسے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی پڑھیں گے تو پھر ہمیں سبق ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیرت طیبہ کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے پھرنے کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے استقامت کا اللہ تعالیٰ اس کا ذریعہ بنائے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی اس سے ایسی پیدا ہو
کہ جب ہم حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی آواز سنیں اور فوراً اللہ کے گھر میں ہم آئیں، ہمارے ایمان کو ایسی تقویت ملے. ابھی تو ہمارے ایمان کمزور ہے نا، ہمارے کانوں میں آواز بھی پڑتی ہے اور ہماری نیند میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، ہماری مصروفیات میں کوئی فرق نہیں آتا، ہمارے کاموں میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے جو اللہ نے صحابہ کو دیا تھا، وہ محبت، وہ عشق رسول اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے جو آپ کے صحابہ کو تھی. وقول قولی ھذا الحمد للہ رب العالمین. میٹ اپ کے بارے میں اب مختصر آپ کو بتائیں گے. وَإِيَّاكُمْ. اچھا ساتھی گزشتہ